اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کٹر یہود و نصارہ، کٹر مجوس اور کٹر مشرکین کا حلیہ کیسا ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کا حکم واجب ہوتا تو آج کے دور میں داڑھی کو چھوٹا کرنا اور منڈوانا ہی واجب اور درست ہوتا، کیونکہ حکم تو ان سب کی مخالفت کا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود، نصارہ اور مجوس کے مذہبی رہنماؤں کا داڑھی کے حوالے سے طرز عمل آج سے مختلف تھا؟ اگر جناب کہتے مختلف تھا تو اس کی دلیل پیش نہیں کی۔ اگر مختلف نہیں تھا تو پھر اس قدر چونکا دینے والے ڈرامائی انداز کو اختیار کر کے ان کا موجودہ حلیہ نمایاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی، ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو داڑھی سے بدزن اور برگشتہ کیا جائے۔ یہود، نصارہ اور مجوس کے مذہبی رہنماؤں کی ماضی کی مذہبی اور تاریخی روایت کا ذکر ہی نہیں کیا اور کہا آئیے دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کٹر یہود و نصارہ، کٹر مجوس اور کٹر مشرکین کا حلیہ کیسا۔ دوسری بات، حالیاً یہود، نصارہ اور مجوس کہ مذہبی رہنماؤں کے ہاں داڑھی بڑھانے کی روایت بھی موجود ہے، اور اسی طرح ان مذہبی رہنماؤں میں داڑھی کٹوانے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ عیسائیوں کے پوپ، بشپ اور پادری، اور یہودیوں کے مذہبی رہنما ربی، اور مجوس زرتشت کے مذہبی رہنما ارواد، ہرباد، دستور، اور ہندوؤں کے مذہبی رہنما سوامی، گرو، پرمکھ، پجاری۔ جناب یہ سب ان کے مذہبی رہنما ہیں۔ نہ جانے آپ کس کو کٹر کہہ رہے ہیں اور کس کو غیر کٹر، اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس راز کو بھی کھول دیجئے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے کا حکم دیا۔ جب یہ دونوں کام بیک وقت ہوں گے تو ایک جانب داڑھی اور مونچھیں دونوں کو بڑھانے والے یہود، نصارہ اور مجوس کے مذہبی رہنماؤں کی مخالفت ہو جائے گی، اور دوسری جانب یہود، نصارہ اور مجوس کے داڑھی کٹوانے والے اور مونچھیں بڑھانے والے مذہبی رہنماؤں اور عوام کی مخالفت ہو جائے گی۔ یعنی جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق داڑھی بڑھائی جائے گی اور مونچھ کٹوائی جائے گی تو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہوں گی ان سب کی مخالفت ہو جائے گی۔ جبکہ اس دور میں یہود و نصارہ، مجوس تو ایک طرف، مشرکین اور بدعقیدہ دہشت گرد اور شدت پسندوں نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے۔ دہشت گرد اور شدت پسند بے ریش بھی ہوتے ہیں اور باریش بھی۔ یہ کوئی تحقیق شدہ بات نہیں یا حقیقت نہیں کہ صرف داڑھی والے ہی دہشت گرد ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ سے پبلک میسیکر کے دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے کیا داڑھی والوں نے کیے؟ سری لنکن تامل ٹائیگرز، کیا یہ سب داڑھیوں والے تھے؟ فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرنے والے کیا سب داڑھی والے ہیں؟ 2011 میں ناروے میں 70 سے زائد افراد کو قتل کرنے والا دہشت گرد بریوک کیا باریش تھا؟ آئرش ریپبلک آرمی، فائٹرز فار دا فریڈم آف اسرائیل اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اور سرد جنگ کے دور کی تمام غیر مسلم مسلح مزاحمتی تحریکیں اور تنظیمیں کیا داڑھی والوں پر مشتمل تھیں؟